السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معتبر معزز میرے سامعین و ناظرین کرام، حسب معمول فکر و تدبر کے اس سلسلے میں، اس نشست میں ہم حکم پروردگار کو پورا کرنے کے لیے آپ کے حضور میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں آپ کی ہوسٹ طاہرہ رباب، پروگرام مشعل راہ آپ کے خوبصورت اور پسندیدہ چینل ہدایت سے آپ کے حضور میں حاضر ہوں لے کر اس پروگرام کو۔ ہمارا مدعا فکر و تدبر، جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے میرے حبیب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے آیات لقوم یعقلون، لے آیات لقوم یتفکرون۔ یہ نشانیاں پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آیت کے لفظی معنی نشانی کے ہوتے ہیں۔ تو پروردگار عالم جس کی ہم مخلوق ہیں، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، یعنی فکر کرتے ہیں۔ تو فکر ہماری تخلیق کا سب سے پہلا ستون ہے۔ زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں عقل اور فکر کی ضرورت ہے۔ آج مجھ سے ایک سوال تھا، بلکہ پچھلی 2 نشستوں سے چل رہا تھا، 2 سوال ہیں۔ ایک تو کسی کا یہ تھا کہ پلیز ضرور بتائیے کہ یہ جو سٹریس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں زندگی کے، اس سے ہم کیسے نجات پائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو دنیا میں ہنگام ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے سلسلہ، یہ اس کا اختتام کب ہونا ہے، یہ کیوں سب موجود ہے اس نظام میں، اس سلسلے میں۔ تو میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت آپ کے حضور میں کی، اس کا سب سے پہلا پیغام ہی آپ کے لیے ہے کہ یہ وہ جان سکتے ہیں، یہ وہ پہچان سکتے ہیں، یہ وہ سمجھ سکتے ہیں، زندگی کی نعمت سے لطف اندوز وہ ہو سکتے ہیں جو پروردگار عالم کے اس حکم کو پر غور کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں۔ یقین کیجئے میرے عزیزوں، اگر ہمارے پاس فکر نہیں ہے، ہمارے پاس تدبر نہیں ہے، ہمارے پاس عقل نہیں ہے، تو ہم بیکار اس زمین پر ان اڑتے ہوئے اپنی طرف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں خشک پتوں کی مانند جو مٹی میں مل کے بے شک دوبارہ وہ زندگی پا کر اپنی اصل تک واپس آتے ہیں۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے، آپ کی اگر توجہات ساتھ رہی۔ میں ایک 2 چیزوں کے انکشافات کرنا چاہتی ہوں، بے شک ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے یہ اتنا بھی، لیکن اگر آپ ہم سمجھ لیں، میں آپ کے حضور میں آہستہ آہستہ اس فہم اور سمجھ کو لے کر آنے کے قابل ہو سکوں، آپ تک پہنچانے کے، تو یقیناً آپ بہت کچھ اس زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے سفر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں یوں ہی نہیں زمین پہ خلق کیا۔ جب آج کا انسان سوچتا ہے کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کیوں ہم چل رہے ہیں، کیوں یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور اکثر ان میں سے بیچارے ہار کے کہہ دیتے ہیں میں کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، مر ہی جانا ہے نا، تو جو ہو سکتا ہے کھا لوں پی لوں، ہوس کو پورا کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ یعنی کہ انسان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے واپس چل جانا، یہ نہیں سوچتا کہ واپس کہاں جانا ہے اور اس کے بعد میرا ورک کیا ہے۔ اگر میں یہ زمین پہ ہوں تو مجھے کیوں یہاں لایا گیا۔ سب سے پہلے بات جو تھی وہ، اب سب سے پہلے تو یہ ایام ہے ہمارے، جو حضرت انسان کی زندگی میں سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے، وہی وقت ہے کہ ہم آج کل اس رجب کے ماہ رجب کے خوبصورت مہینے میں، جو کہ قوت پروردگار کی الہی انرجیوں سے ترتیب عالم کے ساتھ طے کیا گیا اور رکھا گیا اور مزین کیا گیا۔ پچھلے دنوں کسی خاتون کی ایک تقریر تھی جس میں وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ بڑا متبرک مہینہ ہے اور یہ خدا نے کہا ہے میرا مہینہ نبی کا، اور شعبان اور جو اپنا رمضان ہے وہ میری امت کی استغفار توبہ کرنے کا ہے۔ تو میرے پیاروں، سب سے پہلے وجدان چاہیے۔ یہ پروردگار عالم نے نہیں کہا
یہ حسنات ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور معصومین سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن اس کا مطلب اور مقصد بالکل متفرق ہے۔ وہ نہیں ہے کہ جو ہم آج تک بیان کرتے چلے آ رہے ہیں یا ہم بیان میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو للہ بیان کرنے والے بھی سب سے پہلے ان سے دس بستہ التجا ہے کہ وہ پہلے غور و فکر کریں، پہلے تفتیش کریں، پڑتال کریں، جو حدیث ہے اس کو قرآن مت کہیں، جو قرآن ہے اس کو حدیث مت کہیں۔ جب یہ شعور آ جائے گا تو پھر ہمیں سمجھ جائے گی کہ میرا مالک کتاب، میرا خالق مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا عقل و شعور ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ انسان آج 5ویں ڈیمنس میں جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے بتدریج وہ تبدیلی، یہ ہے بتدریج وہ انسان کا فکر اور تدبر سے آگے بڑھنا۔ لیکن ہماری بدقسمتی، یہ بہت اہم نقطہ جو آپ کے حضور میں عرض کرنے جا رہی ہوں، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہے؟ ہمیں جی یہ کہا ہے رسول اللہ نے، ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے، ہم اس کے آگے نہیں چل سکتے، ہم آگے نہیں چل سکتے، ہم اور باہر نہیں چل سکتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا وہ عالم وقت کیسا تھا۔ اس زمین پہ انوار کے ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انوار کے جو کلیے ہیں، ریاضی سے آپ آج بھی کمپیوٹر اور ہر چیز کو بناتے ہیں جو الیکٹرانک ڈاٹ سے بنتا ہے، اور جس بھی دریافت میں آپ جانتے ہیں وہ ریاضی کے ایسے کلیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دین کسی دیوانے کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ۔ دین کسی ایسے کا بتایا ہوا نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو اس مقام تک لے جا سکے، سمجھا سکے، بتا سکے جو ہمیں پہلے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں بیان کچھ کیا گیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے جس منزل پر پہنچانے کے لیے، جس حقیقت کو بتانے کے لیے خلق کیا ہے، اس کا ادراک ہم کو چاہیے، اس کی حقیقت ہم کو چاہیے، اس کا علم ہم کو چاہیے، ورنہ یقین کیجئے کہ زندگی بیکار ہے، زندگی بے مقصد ہے۔ پروردگار عالم نے ہماری ذات کو اس زمین پر اتارا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک وجہ ہے۔ ہمیں انسان کو یہ پوری کائنات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب اس کائنات کو انوار سے بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اس سلسلے کو جب بنایا تو اس سلسلے کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل، فکر اور تدبر کا میسج دیا گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ کیوں دیا ہے، یہ کیوں کہا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے سارا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ میں تدبر کروں، تاکہ میں فکر کروں، تاکہ میں حقیقت کے قریب آ سکوں کہ میرے خلق ہونے میں وجہ کیا ہے، میرے خلق ہونے کا سلسلہ کیا ہے، اس کائنات کا مقصد و مطلب کیا ہے، میری خلقت، میری پیدائش کیا ہے، اور میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ آج کا دور اور پہلا دور، پہلے انسان کے پاس 3 ڈیمنس تھے، اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں۔ آج کا انسان 5ویں ڈیمنس میں جی رہا ہے۔ جب تک اس کا عقل و شعور آپ کو نہیں آتا، نہیں ملتا، آپ منزل کمال تک پہنچنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ اپنے وقت کو دیکھیے، اپنے سلسلے کو دیکھیے، انوار عالمین کے بڑھتے ہوئے اس تسلسل کو دیکھیے، اپنے ان اقوال سے نکل آئیے، ان ہدایتوں سے نکل آئیے جو اس وقت کے انسان کے لیے معین کی گئی تھی، لیکن قیامت تک وہ ان کا تسلسل اس حساب سے تھا جو وقت کے حساب سے حضرت انسان کو کام آنے والی تھی، جو وقت کے حساب سے حضرت انسان لینے والے تھے، جو وقت کے حساب سے حضرت انسان کو اپنی پوری کی پوری تفتیش میں اس کو حاصل کرنا تھا۔ انسان جس سلسلے میں بیٹھا ہوا ہے، انسان جس کام میں لگا ہوا ہے، یہ حقیقت زندگی نہیں ہے، یہ حقیقت حق نہیں ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی، ہمیں قرآن دیا گیا، ہمیں کتاب دی گئی، ہمیں سلسلہ دیا گیا، اس میں مفصل ہر چیز کو بیان کیا گیا۔ اب وہ جو وقت کی ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت تھی، اسی حساب سے اس کو ہمیں فکر و تدبر سے ڈیفائن کرنا ہے۔
آج کے حساب سے اے حضرت انسان تو کس منزل پر ہے؟ آج وہ سیاسی جو ہمارے ریاضی کے کلیات ہیں وہ کسی اور منزل پہ پہنچ چکے ہیں. ان ریاضی کے کلیات سے، ان سلسلوں سے اس کے ساتھ ترتیب کائنات میں فرق آ چکا ہے، اس میں تبدیلی آ چکی ہے. متبادل ہر دور کا اگلا دور ہوا کرتا ہے. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اپنے عالم کو سمجھو. قرآن نے آپ کو جہالت کا سبق نہیں دیا ہے، قرآن نے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ہدایت کا سبق دیا ہے، ایک انسان کے لیے تعمیر بنائی ہے، ایک انسان کے لیے ترقی کا دور بنایا ہے کہ ہر دور میں اے میں انسان، میں نے تیری ذات کے اندر اپنی ذات کو رکھا ہے، اپنے نور کو رکھا ہے. جب تک اپنی ذات کا تجھے تصور اور معرفت نہیں ہوگی تب تک تو اپنے خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو قوت پروردگار عالم نے آپ کو دی، کتاب آپ کو دی، اس میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اس میں آپ نے حقیقت کی طرف بڑھنا ہے اور اپنی ذات کی حقیقت اور اپنے پروردگار کی حقیقت کو جاننا اور اس مقام پر پہنچنا ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا ہے. اب جس ڈیفینس میں ہم ہیں اس میں کائنات کے انرجی کے سلسلے، یہ جو ہم میتھمیٹکس سے ہر چیز دریافت کر لیتے ہیں، اتنے کلیے سے اتنا وزن ناپ لیتے ہیں، ہم ہوا کا گیس کا وزن تک ناپ لیتے ہیں، تو آپ کو اپنے حضرت انسان کی عقل و فکر کے اس پیمانے کو بھی بڑھانا پڑے گا جس سے پروردگار عالم آپ کو کسی ذات تک پہنچنے کے لیے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، کسی کمال کو پانے کے لیے خلق کرنے کے بعد پوری کتاب سے تعلیم دے رہا ہے. قرآن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے رٹا رٹایا. پاکستان اور دوسری جگہوں پہ تو سب سے زیادہ یہ قسم پرسی ہے ہماری کہ ہم آیتیں پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر جو نور یعنی لائٹ یعنی انرجی کی جو کلیے ہیں جن سے کائنات تخلیق ہوئی ہے، جن سے کائنات تکمیل پا رہی ہے، جس سے ہم انجام کامل تک پہنچ رہے ہیں، پروردگار عالم نے اس کے راز چھپا رکھے ہیں. ہمارے گلی محلوں کے وہ مولوی ملا جو اپنے دنیا داری کے سلسلے میں الجھ کر عوام کو گمراہ کر رہے، وہ کیا جانے کہ کوئی بھی آج متمدن دنیا کیوں ترقی کر رہی ہے، وہ نہیں جانتے. لیکن متمدن دنیا کے لوگ اس ریسرچ میں ہیں جو میتھمیٹکس سے، جو اس ریاضی سے اس سارے کلام کو نکال رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں اور چاند ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں. وہ اپنی ڈیمینس کو سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ 3 طرفیں نہیں رہ گئیں بلکہ اطراف بڑھ گئے ہیں، اطراف کا شعور مل گیا ہے. تب آپ کے پاس اتنی تعلیم تھی، آپ نے اس سے استفادہ کیا. اب آپ کے سامنے پوری کائنات ہے، لیکن میری قوم، میرے مذہب کے لوگ اپنے اندھیروں میں، اپنی فصیلوں میں اس قدر مقید ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم آگے جائیں. وہ جب بھی کوئی بات کریں یہ کہتے ہیں فلاں کتاب میں ایسا لکھا، فلاں معصوم نے ایسا لکھا. فلاں معصوم نے اپنے وقت کے حساب سے پروردگار عالم کے اس کلام کو ہمارے پر جو بھی بات انہوں نے کی ہے اپنے پاس سے جو نہ بنا کے لوگوں نے اٹھا کے ان پہ لگا دیے، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انہی اقوال میں، انہی ہدایات میں آپ کو آج کے دور کی ہر چیز مل جائے گی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے اقوال کو، ہم قرآن مجید کو اپنے ماحول سے، اپنے حساب سے اس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں کہ پاک پروردگار عالم کو ہمیں وہ جو سمجھایا گیا تھا اس کو ہمیں سمجھنے کی پروردگار عالم نے جو صحیح اور قوت دی تھی اس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم جان ہی نہیں رہے ہیں. یہ جو وقت ہے عالم کا، اس میں جو انسان انوار کے سلسلے سے، جو میں نے عرض کیا کہ ریاضی وہ نور ہے، اللہ وہ نور السماوات والارض، کبھی بھی اس تحقیق کو اقوال پروردگار، حکم پروردگار، بیان پروردگار سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہم. اس کی حقیقت موجود ہے، لیکن آپ کو تحقیق چاہیے، آپ کو تدبر چاہیے، آپ کو عقل چاہیے. اس کے پیچھے مت بھاگیے کہ ہمارا رواج کیا کہہ رہا ہے، ہمارے علماء ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. کائنات کے تجربات آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو میرا خدا مجھے کیا بتا رہا ہے.
آج جو انسان کی یہ ڈیمینشن اور صرفتیں اور ریاضی کے سلسلوں سے ہر چیز کے وزن کر لینا، ہواؤں کو ناپ لینا جو نظر ہی نہیں آتی ہیں، اب وہ روح پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ کتنے گرام ہے، نکل کے ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا جاتا ہے. یہ اب یہ ساری تحقیق یہ کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسی لیے حاصل ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگ ہم تو دور ہیں، ہم تو اس کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ جہالت نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ پریس آئی شروع میں تو مولویوں نے کہہ دیا کہ پریس کو استعمال کرنا حرام ہے، اسپیکر آ گئے حرام ہے، ہر چیز کو حرام کرا دیا، ٹی وی حرام ہے، ریڈیو حرام ہے، اور اب ہر چیز اپنے آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا بڑا دکھا کر، اور اب تو بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ علماء کرام نے اپنے ٹک ٹاک پہ بھی اپنے سلسلے چلا رکھے ہیں جن سے پیسہ آتا ہے. یعنی یہ دین محمد مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے راستہ پروردگار نہیں ہے. انسان تو مادی کے لیے پیدا نہیں ہوا، ہوا سے دنیا میں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ غور و فکر اور تدبر سے کائنات کے اسرار کو حاصل کرنا ہے، اس کائنات کے ان رازوں کو کھولنا ہے جو میری ذات کے اندر موجود ہے. آپ یقین کریں آج کا انسان خوفزدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات سے ناآشنا ہے. تو کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میری حکومت نہ چلا جائے، میرا سلسلہ نہ چلا جائے، میرا مال نہ چلا جائے، میری دولت نہ چلی جائے، میں اس کو مار ڈالوں، میں اس پہ گند اچھال لوں. اگر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا کہ اس نے فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرِي فَإِنَّكُمَا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ میں نے ایک امر کو طے کیا، ایک ارادے کو طے کیا، من ارادہ شیء ان یقول له کن فیکون، وہ سورہ بقرہ، یہ سورہ یاسین، بہت سارے سلسلے کہ میں نے ایک ارادے کو بنایا اور اسے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، وہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، وہ جو آپ کو برا لگتا ہے، وہ جو آپ کی میں سے ٹکرا جاتا ہے، آپ اس کو دنیا میں ذلت کے ادنا مقام تک پہنچانے سے بھی باز نہیں رہتے. آپ سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، سچ کا گلا کاٹنے کے لیے ہر کبھی حرکت کر گزرتے ہیں، جو آج ہم اس عالم خطہ زمین پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہی وہ جہالت کی انتہا ہے، جہاں انسان یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، قوت پروردگار کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں جو میری جان میں ڈالا گیا ہے، اور اسی طرح دوسرا بھی اسی کی کسی صفت کا ذرہ ہے. لہٰذا میں اپنی ذات کو جب سمجھ جاؤں گا تو مجھے کبھی بھی دوسرے پہ اعتراض کرنے کا، اس کو ذلیل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. آپ کو ایک بات اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کو بیان کر دیجئے. آپ بتا دیجئے کہ میری نظر میں یہ بات مجھے منفی نظر آتی ہے اور یہ مثبت نظر آتی ہے، لیکن آپ کبھی بھی اس پر معمور نہیں ہے کہ آپ یہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کر رہا تو اس کا گلا کاٹ دو، اس کو ختم کر دو، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، چھین لو. آپ کو کس نے جینے کا حق دیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ خالق و مالک تو اور ہے. وہ اپنی صفات کو کائنات میں پھیلا کر جو اپنی ذات کی شناخت کروانا چاہتا ہے، اس کا آپ جب گلا کاٹیں گے، اس کو جب آپ ختم کریں گے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ احمدی ہے، یہ مرزائی ہے، یہ قادیان وہ ہے، تحریکی ہے، وہ تبلیغی ہے، یہ جو کچھ ہے ان کا حساب و کتاب ان کا خدا ان سے لیتا رہے گا. آپ اپنا نظریہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے اپنی ذات کی معرفت اور بلندی کے لیے رکھیے. قرآن اور حقیقت جو راہبرین ہے جو سچوں کی، اگر اس کا بیان آپ کرتے ہیں تو آپ کسی پہ یہ لاگو نہیں کر سکتے جب تک اس کو توفیق نہیں ہوگی، وہ کبھی رائے حق پر چل ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہر ایک کو اپنا معاملہ اپنے تک رہنے دیجئے. اس نے فلاں لوگ ہیں یورپ کے، انہوں نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا. آپ دیکھیے کہ میرے ملک میں بلکہ مسلمانوں کم، ہم دوسرے تو لیکن ہند و پاک میں بہت زیادہ یہ بیماری ہے، بلکہ ہمارے دوسرے جو ہیں پسماندہ علاقے آپ دیکھیں عربی آ گئے، یہ کچھ آپ کو جتنی خرافات، بےایمانیاں، دھوکے، جھوٹ ان لوگوں میں ملیں گے، دوسروں میں کم ملیں گے. دوسروں کو ہم نے سکھایا ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. وہاں ہم نے بہت کچھ سکھایا، اکا دکا تھا جس کو ہم نے اس کو اکثریت میں بدلا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو سکھایا ہے کہ ہوس زر
सब कुछ है, मैं हूं तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी सलाम करती हूं मैं इन गैर मुस्लिम लोगों को, इन यूरोप और अमेरिका और इस तरह के लोगों को जो कि साहिब इस्लाम नहीं है, मारिफत इस्लाम नहीं रखते, लेकिन मारिफत हुक्म इलाही रखते हैं और उसको अपने मुल्क का कानून बनाया हुआ है। और मेरे अजीजों, यही निजात है। हमारे मुल्क में कलमा पढ़ दिया, पता ही नहीं है कि बिस्मिल्लाह क्या है, कलमा क्या है, और हम उसको समझ रहे हैं कि वो मुसलमान है, जन्नत में चला जाएगा। कुछ भी मालूम नहीं है। आज के मुसलमान को हमारी अक्सरियत आप देखें, आप देखते हैं एंकर चले होते हैं, किसी से कलमा पूछ लेते हैं, किसी से छोटी सी कुल कुल जो है, 4 कुल छोटी छोटी, वो उसमें 2 3 3 4 4 सूरतें हैं, उस ये आयात हैं, उनमें कुछ भी छोटी छोटी सूरतें हैं, वो तक इदराक नहीं जानते, उस तक का इल्म इंसान को नहीं है कि ये क्या है। अब जब हमारे पास इतना भी इल्म नहीं है, इतनी भी मारिफत नहीं है, इतनी भी हकीकत हमारे पास नहीं है, तो बताइए मेरे अजीजों कि हम ये जानते ही नहीं कि मेरे खुदा का क्या हुक्म है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे किस लिए कुछ कुछ करना है, तो क्या हम इस्लाम वाले हैं? एंकर खड़े होते हैं, पता ही नहीं है, नौजवान है, किसी को बिस्मिल्लाह का पता नहीं, किसी को नमाज पढ़ने का पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तो मैं ये सवाल करती हूँ आलम इस्लाम से कि कदम कदम पे, गली मोहल्ले पे जो आप लोगों ने मस्जिदें और दरसखाने बना रखे हैं, जो कि गिलाजत के दरअसल सरचश्मे हैं, जहां गुनाह और जलालत के सिवा कुछ नहीं होता है। अजान दे के, आवाजें दे लेने से आपकी निजात नहीं होने वाली है। अजान से उतर के वही शख्स दुनिया की हर नहुसत को अपनाता है, हर शैतानी अमल को करता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप दुनिया में निजात पा जाएंगे, आखिरत में निजात पा जाएंगे? कतन नहीं। आओ कि तदब्बुर करो, छोड़ दीजिए इस इंसान की वो फितरत के, बस जी हमें कह दिया गया उसी पे चलना, उसके बाद नहीं, ये तो बाहर हो जाएगी बात, ऐसा तो कोई कहता नहीं है। आपके पास एक फिक्र शऊर ही नहीं है तो आप कमाल तक कहाँ पहुंचेंगे? आप पास अक्ल के दरीचे ही बंद हैं तो आप मंजिले कमाल तक कैसे आ सकते हैं? आइए अपने परवरदिगार आलम के हुक्म को समझिए। पूरी कायनात उसकी है, पूरा सिलसिला उसका है, एक एक जर्रा उसकी अमानत है। खुदा की अमानतों में खयानत मत कीजिए। ज़माने रसूलुल्लाह में उन लोगों ने इस अजीम पैगाम और इस किताब की तरवीज के लिए जब रिसालत के खिलाफ साजिशें की, जब उसको मिटाने के लिए और कयामत तक ये चलना था, तब परवरदिगार आलम ने कहा कि वो उठ गए हैं, आ खड़े हुए हैं ऐसे जो फितने और फसाद कर रहे हैं, तुम्हें मिटाना चाहते हैं, मैंने कयामत तक के लिए ये सिलसिला बनाया है, इनको जहां देखो इनको खत्म कर दो। ये एक उनको डरावा दिया गया था। ये नहीं था कि आप उठा के बगैर सोचे समझे कत्लो गारत शुरू कर दें। ये किसी ने आपको नहीं कहा। ये उस वक्त की वो जरूरत थी जब इस किताब की तबीज जरूरी थी, जब नबी आखिर जमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से कायनात में इस पूरे पैगाम को फैलाना जरूरी था। तो परवरदिगार आलम ने हमको एक उस वक्त की जरूरत के तहत चीज बताई और समझाई थी। अब जब वो वैलिड हो गई, आप तक आ गई, तो अब आपको परवरदिगार आलम ने साथ में बार बार ये कहा है, अगर तुमने एक शख्स को भी मार डाला तो समझो कि तुमने मेरी पूरी कायनात को, पूरी इंसानियत को मार डाला। और अगर तुमने एक की जान बचाई तो मान लो कि तुमने मेरी पूरी खित्ता जमीन पे जो मखलूक है उन इंसानों की, इंसानियत की जान बचाई। तो अपने खुदा के मुंतआ को समझिए मेरे अजीजों। इस्लाम रटा रटाया, लिखी लिखाई 1400 साल की किताबों में जो वक्त के हर जरूरत के तहत थी, उसका नाम दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम हर दौर में अपने खुदा की हर बात को मानने का नाम है। अब मुख्तसर टाइम में मैं आपको थोड़ा सा, मेरा मौजू तो बहुत लंबा था आज का, लेकिन मैं इसको समेटती हूँ क्योंकि मुझे पिछले 2 हफ्तों से एक बड़ी अजीज खातून ने एक सवाल किया था और उसका जवाब देना बहुत जरूरी था कि ये स्ट्रेस क्या है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, यही है वो स्ट्रेस, ये है वो बेखबरी, यही है वो अपनी जात का अंधेरा, ये है वो अपने वजूद की फसील जिसके अंदर हमने अपने आप को कैद कर रखा है। और वही समझ रहे हैं कि बस यही है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जिस दिन
آپ ہر چیز کو یہ سمجھ کر کریں گے کہ میں وقتی طور پر ایک دفتر میں، ایک سفر میں کسی کام پر مامور کر کے بٹھایا گیا ہوں، اس پر مجھے کچھ ہدایات ہیں، اس وقت میں مجھے اپنا ٹیلی فون بھی استعمال نہیں کرنا، اس وقت میں مجھے اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ جب تک میری ذمہ داری اس وقت پر معین کی گئی اور مجھے ہدایات دے دی گئی تو میں نے ان کے اکارڈنگ ٹو اس اپنے پورے کے پورے مشن کو ڈن کرنا ہے، اس کے بعد میں آزاد ہوں۔ جب میں اس قید بدن سے نکل جاؤں گا پھر میں آزاد ہوں، پھر میں اپنی مرضی سے جو کروں گا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، جنت میں تیرے ہر ہوس جو تیری دنیا کھا گئی، تیری دنیا برباد کر گئی، اس طرح کا ہر سرور تجھے حاصل ہوگا، وہاں محلات ہوں گے، وہاں آرام ہوگا، وہاں مشروب ہوں گے، وہاں کھانے پینے کے لیے اعلیٰ چیزیں ہوں گی، وہاں تمہیں تعیش کے لیے ہر چیز میسر ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے آپ کو بتایا اور دکھایا جا رہا ہے کہ جتنی دیر سفر میں ہے اس میں بھی تمہارے لیے میں نے سلسلے وہ معین کر دیے ہیں جن سے تم اپنے مادیت میں جو ضرورت ہے اس کی کسی حد تک تکمیل کر سکو، پا سکو، لیکن مقصد سے نہیں ہٹنا، مشن سے دور نہیں ہونا، اپنے مشن کو پامال نہیں ہونے دینا۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی بات۔ جس دن ہم ہر چیز، جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا اور وہ اس وقت کے فقرہ ضرورت ہے، جو آتا ہے اس کو آنے دیں، جو جاتا ہے اس کو جانے دیں۔ ہمیں ہر چیز میں ہم کیورس ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ایسا ہو جائے گا، ایسا کب ہوگا، ایسا کیوں کر ہوگا، یہ مجھے جمی سے پوچھ لو، یہ ستارہ شناس سے پوچھ لو، یہ فلاں سے پوچھ لو۔ میں آج اس نور کے لیے سلسلہ جن کے ایام ہیں بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات اتنی طول لے جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بھی وضاحت، کہ وہ اور سلسلہ باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن جو وقت کی ضرورت ہے اس کے تحت میں آپ کے حضور میں جتنا بھی اس وقت میں پہنچا سکتی ہوں پہنچانے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ خدا کرے کہ آپ تک یہ باتیں پہنچیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ لیجئے، وہ جو سٹریس میں ہے وہ سن لیجئے کہ یہ جہان، یہ سلسلہ آپ کی مرضی کا نہیں چل سکتا جب تک آپ کسی کی سارے مشن کی ترتیب کو نہیں سمجھتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ چاہ کے پہچانا جاؤں، تو میں نے کن فیکون کیا۔ اب آپ کسی کی چاہت کے صدقے میں کن فیکون ہوئے۔ آپ کون تھے؟ آپ صفات عالی کے اس مرکز میں، اس سرچشمے میں تھے جہاں سے آپ کو چھوٹا سا قطرہ ذرہ، کیونکہ وہ تو ابسولوٹ صفات ہے، بنا کر زمین پہ اتارا گیا، ایک جہان دیا گیا، ایک عالم دیا گیا، ایک ترتیب دی گئی، ایک کتابچہ دیا گیا کہ اس میں تم نے رہنے کے لیے خود محنت کرنی ہے۔ میں ہوں تمہارے اندر، لیکن میں ایک پردہ تمہارے اندر ڈال رہا ہوں جس سے تم بے خبری میں ہو۔ اب تم جدوجہد کرو گے، اب تم ہارڈ ورک کرو گے، اب تم سلسلے نبھاؤ گے جو آتے ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے تلاش کرو گے، محنت کرو گے۔ میں پہاڑ بنا دوں گا، اس کو کھود کے اندر سے راز نکالنا، اس پہ چڑھنے کے لیے ہمت پیدا کرنا۔ میں بہا دوں گا پانی، تم اس کے اندر کے ذخائر کو تلاش کرنا۔ تم جیسے جیسے حیرت انگیز کائنات میں میرے عجائبات دیکھتے چلے جاؤ گے، میری ذات کی شناخت ہوتی چلی جائے گی کہ ان کا خالق کون ہے۔ تمہیں میں نے زمین پر جدوجہد کے لیے اتارا، تمہیں میں نے یہ عالم جو بنایا ہے، اس میں جو وقت ہے، اس وقت کو میں نے نور اور وقت کو یکجا کر کے ترتیب بنا دیے کہ اے حضرت انسان جا، اب اس نور کی تکنیک سے اپنے وقت کے تحت، جو تیرا وقت ہے، جس وقت میں تو ہے، اس وقت کے تحت انکشافات کر۔ میں ہر روز، بہت بڑا پوائنٹ، میں ہر روز نئی کائناتیں خلق کر رہا ہوں۔ اور سورہ رحمان میں یہ کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں اپنے کسی ذکر میں یہ میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی آ گیا، کہ وہ کہتا ہے میں ہر روز ایک نئی شان سے ہوں۔ تو وہ پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ تو یہی تو ہر روز ایک نئی شان سے آپ کے سامنے آتا ہے میرا خدا، یعنی کہ اس کی ہر نعمت، ہر صفت، ہر اس کی وجودی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے،
उस सिफ्त की एक नई जहत हमारे सामने आती है। ये जो तरक्की करके कायनात के दुनिया के लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, ये हर रोज आपके सामने एक नया मंजर आता है। आपको क्यों समझ नहीं आता? बात क्यों नहीं समझ में आ रही सूरह रहमान की? लोग समझ रहे हैं खुदा ऊपर बैठा एक मुल्ला की तरह एक वजूद है और जो हर रोज एक नई सूरत में हमारे सामने आता है, पर हमें तो दिखता नहीं। यहाँ से हमारी ज़हनी खराबी शुरू होती है। यहाँ से इंसान बेईमानी, चोरी, बाजारी, धोखा, झूठ, गीबत, दूसरे की हक तलफी और दूसरे को खत्म करने का वो जो हौल है वो अपने अंदर पैदा करता है। और जिनके पास तरतीब का शऊर है वो पुरसुकून होते हैं। आप इन गोरों को देखें, ये हमारी तरह नहीं है। इनकी अक्सरियत पुरसुकून है। आप उनको बुरा भला कह दें, वो सर हिला के आगे बढ़ जाते हैं। वो खड़े होके आपका गला काट के छोड़ूंगा तो फिर जाऊंगा, अब तुझे जीने का हक नहीं है। ये जाहिल। और यहाँ पे कोई किसी को जल्दी से उठ के हद तक के इज्जत भी नहीं करता। वो हमारा मुल्क है जहां चारदीवारी के अंदर जाके औरतों की, उनकी जिंदगियों को इस तरह उछाला जाता है, चीरा फाड़ा जाता है कि सुन के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और करने वालों के पास खुदा का खौफ नहीं है। इस गदर में जो हमने इस जमीन पर मचा दिया है, इसके लिए हमने कायनात की एनर्जियों को इतना मफलूज कर दिया है कि रियाजी के वो नूरी कुलिये जिनसे तरतीब आलम रवा थी, उसमें हमने बार बार इर्ताश, बार बार उसमें एक्सप्लोरेशन पैदा किया है और खुद अजाब सीख रहे हैं, उसको सह रहे हैं। आज बच्चा बच्चा बड़ा ये देख रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। जमीन खत्म होने जा रही है, तबाहियां आने वाली हैं, अब जलजले आने वाले हैं, सुनामीस आने वाले हैं, तूफान आने वाले हैं, जमीन खत्म होने वाली है। और सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। लेकिन हमारे पास इस्तेहकाम जिंदगी खत्म हो चुका है। ये जो इस्तेहकाम का खत्म होना है, ये जो अपने जिंदगी में सुकून से जीने का सिलसिला है, यही है वो हौल और बेखबरी जो हमारी जात के अंदर है। जिस दिन खास तौर पर जो ये सवाल करते हैं स्ट्रेस वो खौफ है जो आपकी बेखबरी और कम मायगी और यकीन परवरदिगार से दूर बना लिया गया है आपकी जात में। जब आप हर चीज को अपने खुदा पे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद करेंगे जैसा कि हमारे खालिक व मालिक ने बताया और बनाया है। हम उसकी सनाई हैं, उसकी सनत है। वो जानता है कि इस सनत को कैसे मैंने तकमील तक पहुंचाना है। वो जानता है कि इनके लिए मुझे इनको कैसे बताना और समझाना है और आपको कैसे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जब आप ये सब कुछ मान लेंगे, हाँ करते हैं, सब कहते हैं हाँ 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 हमें पता है, अल्लाह की मखलूक है, सब अल्लाह के हैं, सब अल्लाह की मखलूक है, उसी ने बनाया। लेकिन आपने कभी उसकी कदर की? आपने कभी ये सोचा कि मैं भेजा गया हूं और जब जब मेरी मर्जी के बगैर ही आया हूं तो बगैर मर्जी के वापस भी बुला लिया जाता हूं? तो इसके दौरान मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं भेज कर वापस ले लिया गया, तो ये जो दौरानिया इसके लिए मुझे बताया मैं भेज रहा हूं, इसमें तूने ये करना है। और उसके बाद वापस आएगा तो सुरखरू हो जाएगा, नहीं होगा तो अजियत में मुब्तला हो जाएगा। अब देखिए कि अब इस दौर में जब हमने भूल गए, भेजा गया हूं, वापस ले जाया जाना है, इस वक्त में हमने ये समझा मैं, मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी कुर्सी, मेरा स्टेटस, मेरा कारोबार, तेरा कुछ भी नहीं। एक लम्हे में तेरा सब कुछ चला जाए तो तू कुछ नहीं कर सकता। बेटा चला गया, बेटी चली गई, जवान बच्चा, जवान बच्ची, शौहर चला गया, बीवी चली गई, क्या कर सकती हो? रोना धोना, पीटना चिल्लाना? कुछ नहीं होगा। वो वक्त मुअय्यन के लिए आए थे और वो वक्त मुअय्यन पर वापस चले गए और आपको भी वहीं जाना है। कब आपको अक्ल आएगी? अपने आप को हर हालात के तहत उसके हवाले कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको ये शऊर आ जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। जब स्ट्रेस खत्म होगी तो आपके अंदर एक सुकून का नूर उठेगा, वो ये सारी मनफी एनर्जियों को खत्म करेगा। जहां स्ट्रेस ज्यादा होगा, यकीन कीजिए कि वहीं पे आपको वो चीजें मिलेंगी जो खुदा की जात से दूरी पर
اور اپنی ذات کی بناوٹ سے ہوتی ہیں. میرے بچے کا کچھ نہیں ہو رہا, میری بیٹی کا کچھ نہیں ہو رہا, میرے شوہر کا کچھ نہیں ہو رہا, میرا سلسلہ کچھ نہیں ہو رہا, تو شکر کیجئے, سجدہ شکر کیجئے, اپنی ذات کے اندر سے اس رابطے سے, اس سرچشمے کے ساتھ منسلک ہو جائیے جس نے آپ کو بھیجا ہے, اور اس وقت صرف اور صرف یہ کہیے, پروردگار عالم تو نے مجھے سلسلہ عطا کیا, تو نے مجھے یہ دیا, تو نے مجھے معمور کیا, میں وہ نہیں سوچ رہی جس کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا, میری خطا تھی, میں پریشان کیوں ہو گئی, مجھے طمانینت قلب وہ عطا کر, اس کو کہتے ہیں توفیق, وہ عطا کر جس سے میں تیرے سلسلہ زندگی کو سمجھتے ہوئے, اپنی ہونے کا مقصد سمجھتے ہوئے کمال کی اس منزل پر پہنچوں کہ پرسکون زندگی ہو جائے. جو میرے پیاروں آتا ہے آنے دیں, جو جاتا ہے جاتے دیں. میرا اتنا مال لٹ گیا, ہائے میرا نقصان ہو گیا, تو آپ یہ لے کر آئے تھے, آپ کے تن پہ تو کپڑا بھی نہیں تھا, اسی نے دیا تھا نا. جب وہ آپ کو اس سلسلے تجربے سے گزار رہا تھا تو آپ بڑے خوش تھے. اب آپ نے آپ کو یہ دوسری ایک پہلو دکھایا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں, ہر رخ اس کا ہے, ہر پہلو اسی کا ہے, وہی دے رہا تھا, وہی لے رہا تھا, دے رہا تھا تو بڑے خوش تھے, لے رہا ہے تو اب ناراض ہو گئے. آپ کا کیا تھا؟ کچھ نہیں. اس لیے زندگی میں جو آتا ہے اس کو آنے دیں, جو جاتا ہے وہ جانے دیں. کسی سے چھین کر, کسی کو دکھ دے کر, کسی کو تکلیف دے کر, ہال میں پریشانیوں میں آپ ماں سوا بربادی کے کچھ حاصل نہیں کرتے. تسکین قلب حاصل کیجئے, خدا سے اپنے لیے طمانینت یہ مانگیے کہ میں جو تو دے رہا ہے مجھے اس پر راضی برضا کر دے. مجھے پتا ہے تیرا نظام ہے, تو وہ کر جو تجھے پسند ہے, جو تو نے طے کیا, لیکن مجھے پروردگار عالم صبر اور فہم کا وہ ایک دولت کا جو ایک معیار ہے وہ عطا کر دے, تاکہ میں ہال زندگی سے نکل جاؤں. آپ کے ہال آپ کے لیے سٹریس پیدا کرتے ہیں, آپ کی اپنی ذات کے میں یہ کر لوں, یہ سٹریس کا نام ہے. جب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ خدا نے کرنا ہے, جس دن آپ کا یقین اپنے خدا پر چلا جائے گا, آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے, اور آپ کی زندگی کا تسلسل بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. وہ کہتا ہے ایک منشا تیری ہے اور ایک منشا میری ہے, یعنی ایک مرضی تیری ہے, تو چاہ رہے ایسے کروں ایسے کر لوں, اور ایک میری منشا ہے, میں جانتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. ہوگا وہی جو میری منشا ہے, جو میں چاہ رہا ہوں, وہ نہیں ہوگا جو تو چاہ رہا ہے. اب یہ کیسے ہوگا آگے دیکھیں. ہوگا وہی جو میں نے چاہا, یعنی نظام کائنات کو چلانے والا وہ ہے نا. اور جس دن تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جو میری منشا ہے, تو پھر میری منشا تیری منشا ہو جائے گی. آپ نے اس کلیے کو سمجھا, بار بار سنا, سن کے آگے چلے گئے. کبھی عمل کی زندگی میں صورت آپ نے اختیار کی نہیں, عمل میں آئے گی, عمل میں آئیے تاکہ آپ کے سٹریس ختم ہو جائے. ہائے میں نے جانا تھا دیر سے, راستے میں لیٹ ہو گیا تو ہو گیا, آپ کے بس میں نہیں تھا, یا تو بہت ارلی نکلنا تھا, اب نہیں نکلے, ہنگامے میں لیٹ ہو گیا, تو آپ اس پر آپ تکیہ کیجیے. یقین کیجیے جب آپ منزل پہ پہنچیں گے تو آپ لیٹ ہوں گے ہی نہیں, کیونکہ آپ کی جو انرجی ہے پرسکون, وہ وقت کے دھارے کو آپ کے ساتھ ایسے میچ کر دے گی کہ آپ دیر والوں میں ہوں گے ہی نہیں, یا کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے. اپنا کر دیکھیے, اختیار کر کے دیکھیے. زندگی میں قیامتیں آتی ہیں تو اس نے بھیجنی ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. اور اب جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی انرجی ایک ہو گئی, جب آپ نے نظام کو مان لیا, تو اب پروردگار عالم کا نظام آپ کو اس لیے مانے گا کیونکہ آپ اس مثبت انرجی میں شامل ہو گئے ہیں جو نظام کائنات کو مستحکم کرنے کے لیے طے کی گئی تھی. اب آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہوتا چلا جائے گا. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس وہ تمنا اور وہ جو طلب ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور آپ کی ذات پرسکون ہو جائے گی, اور آپ اسی پہ راضی ہو جائیں گے جو آپ کے لیے, کیونکہ اس کے بعد پروردگار عالم نے آپ کے لیے جو در رکھا ہے, اس دروازے کو جب کھولے گا تو آپ حیرت کے اس جہان میں اتریں گے کہ جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہو جائے, لیکن مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو اس سے بڑا کچھ رکھا گیا تھا. لیکن یہ تبھی ہوگا, یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ نظام اور مالک نظام کے ساتھ
راضی ہو جائیں گے، اس کی مرضی پر راضی ہوں گے. جو وہ دے رہا ہے شکر کریں گے، خوف اور ہول نکالیں گے. وہ تب آئے گا جب آپ اپنی مرضی بیچ میں ڈالیں گے. سٹریس اپنی مرضی کا چلانا ہوتا ہے. جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہاں سٹریس نہیں ہوتا. اور جب آپ ہر چیز اس کے حوالے کر دیں گے تو آپ کی زندگی کے سٹریس ختم ہو جائیں گے. آپ کے پاس کوئی سٹریس، خوف، ہول نہیں ہوگا. آپ زندگی کا لطف اٹھائیں گے. لیکن یہاں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ان چند منٹوں میں آپ کو بس اتنا ہی عرض کرنے جا رہی ہوں کہ کائنات کی ترتیب کو اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیجیے. وہ خدا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ خدا جو آپ کو موت دینے میں جائے گا، وہ خدا جو آپ کو اپنے اس جہان میں لے جائے گا جہاں سے اگر تو آپ کے پاس قوت نوری کافی ہے جو آپ کی روح لے کر آئی تھی شناخت پروردگار سکون تسکین سے، تو واپس اپنے مرکز میں چلی جائے گی. ورنہ پھر انہی صحبتوں اور مصیبتوں میں کسی نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ جی زندگی تو بنی مصیبتوں کے لیے، ہم تو ایسے ہی یہاں مصیبتیں سہنے آئے ہیں. اور یہ وہی کہتے ہیں جو قدرت کے ان سلسلوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں جو خدا کے یقین سے باہر ہے. یہ تکلیفیں نہیں ہیں، یہ مصیبتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی سوچ و فکر ہے جو آپ نے اپنے لیے سمجھ رکھا تھا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. اب جب اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، یہ ہے میرے نظام میں، تو آپ کو سٹریس ہو گئی، آپ کو ناراضگی ہو گئی، آپ شکوہ کرنے لگے یہ کیوں میرے ساتھ. ہم ادب کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ہم تحریری دنیا میں بھی، ہم سیاست کی بھی، ہم مذہب کی بھی، ہم کاروباری بھی، جدھر جائیں ہر ایک کو ہم شاکی دیکھتے ہیں. وہ دکھی ہو رہا ہے، دکھ کے اشعار، میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. آپ خود کو اپنا بنائیے. آپ جب خود اپنے آپ کے لیے اپنے نہیں ہیں تو دوسرا آپ کا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی پر معمور ہے. میری بہن نے ایسے کیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، تو وہ اسی پر معمور تھا. آپ اپنا راستہ دیکھیے، آپ نے کیا کرنا ہے. اب میں تو اس کو سبق سکھا کے چھوڑوں گا، اس کو تو میں بتا کے چھوڑوں گا. کسی کو مت سبق سکھائیے، کسی کو مت دیکھیے، اپنے راستے پر چلیے. نہیں سوٹ کر رہا، نہیں انرجیاں پاس ہو رہی تو وہ راستہ چھوڑ دیجیے. وہ بہن ہے، بھائی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، نہیں چل رہا تو ان ہنگاموں کے خدا کی زندگی دی ہوئی اپنی روح کے سلسلے کو آگے بڑھائیے. دعا کیجیے ہر ایک کے لیے، محبت کے پھول بھیجیے. اور وہ جب آپ بھیجیں گے تو آپ پرسکون آگے بڑھیں گے اور اس منفی سے بچتے چلے جائیں گے. منفی سے بچیے، لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دیجیے، سبق سکھانا چھوڑ دیجیے. اپنے لیے میں نے یہ سوچا ہے اس کو کرنا چھوڑ دیجیے. یقین کیجیے جو آپ نے اپنے لیے سوچا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کسی صورت بہتر ہے ہی نہیں. اس نے اپنی کسی صفت کے لیے کوئی برائی باقی نہیں چھوڑی. البتہ یہ جو آپ سختی کہتے ہیں نا، یہ وہ نور ہے جو مثبت کا، جس کو آپ نے اندر ذات کی روشنی سے چھانٹ کر روشنیوں میں اپنے خدا کے ساتھ اپنی ذات کو منسلک کرنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روشنی گئی اپنے پروردگار کے پاس، یا رب العالمین میں کون ہوں؟ تو خالق نے کہا کہ اندھیرا پیدا کر کے کہ دیکھ تو کون ہے. تو جب اندھیرا آئے گا ہی نہیں تو آپ کو اپنے نور ہونے کا علم کیسے ہوگا؟ آپ قوت پروردگار کا ایک وجود ہے. درد و غم سے آپ مسکرا کے جب اپنے خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اب نشہ زندگی کا دوسرا پہلو کیا ہے. میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. خدا اپنے آپ کو عذاب تھوڑی دیتا ہے، خدا اپنے آپ کو اذیتیں تھوڑی دیتا ہے. وہ تو ایک سلسلہ ہے پہچان کا، وہ تو ایک سلسلہ ہے شناخت کا. ہونے دیجئے جو ہوتا ہے، جانے دیجئے جو جاتا ہے، آنے دیجئے جو آتا ہے. آپ سٹریس فری ہو جائیں گے. اس ابھی مختصراً میں نے اس کا جواب دیا. انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں پھر ہم اسی سٹریس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، صرف اور صرف اسی موضوع کو لے کر، تاکہ آپ کو تسکین قلب حاصل ہو سکے اور آپ عبادت کے اس مرحلے اور منزل پر پہنچ سکیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اس خدا کی ذات کے ہر پہلو کو سمجھ کر تسلیم اور رضا کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھے، اسی کو عبادت کہتے ہیں. جھوٹ موٹ کے گندے مندے کپڑوں پہ پانی اپنے بدن پہ ڈال کے ٹکرے مار کے دنیا جان کے فساد خرابیاں سوچ ساچ کے آگے، یہ عبادت نہیں ہوا کرتی. اتنے نفل پڑھ لو، اتنے قرآن پڑھ لو، اتنی تسبیح پڑھ لو، یہ خدا کی عبادت نہیں ہے. یہ آپ نے ایک دھوکہ دے رکھا ہے اپنی ذات کو، کیونکہ اس میں آپ کا ربط نہیں ہے اپنے خدا کے ساتھ.
جب آپ اپنا رابطہ قائم کر لیں گے تو پھر آپ اس تسلسل میں آ جائیں گے جہاں آپ کو طمانینت قلب نصیب ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ اپنی نشست کو اپنے خطاب کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔ بہت بہت مبارکباد امام علی کی ظہور پر، نور کے اس زمین پہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ ضرور تھوڑا سا گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔